بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ ایک اللہ جل شانہ کی قدرت ہے اور ایک میرے رب کی سنت ہے۔ یہ دو چیزیں منفرد ہیں اور الگ ہیں اور سمجھنے کی ہیں۔ آج کے قرآن پاک کی تلاوت فجر کی نماز پہ ایک دم یہ بات میرے سامنے اللہ نے کھولی۔ کوئی طے نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ تلاوت آج کرنی ہے، امام صاحب سے کوئی طے نہیں ہوتی، بس وہ جو تلاوت اللہ نے ان کو دل میں ڈالی ہوتی ہے تو اسی میں سے اللہ کوئی چیز نکال دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ جو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ان کی اس دنیا میں تشریف آوری کا بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ واقعہ بیان ہوا آج۔ ایک ہے اللہ جل شانہ کی قدرت اور ایک ہے میرے رب کی سنت۔ رب کی سنت یہ ہے گندم بوؤ گے تو گندم ہی اگے گی، اور چنے بوؤ گے چنے اگیں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دیکھ۔ یہ اس کی سنت ہے۔ جو تو کرے گا وہ پائے گا۔ محنت تھوڑی کرے گا دنیا کے اعتبار سے تو تھوڑا سلا پائے گا، اور دنیا کے اعتبار سے محنت زیادہ کرے گا اور وہ محنت کرنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے، رب اس کو دے گا۔ ایک اس کی قدرت ہے اور اپنی قدرت کے کمالات اور کرشمات دکھاتا ہے، اور اس لیے دکھاتا ہے کہ دیکھو میں اپنی ترتیبوں کا پابند نہیں ہوں۔ جب ترتیبیں میں نے خود بنائی ہیں، میں چاہوں ان کو توڑ دوں اور میں چاہوں ان کو اختیار کروں۔ ہر چیز میرے اختیار میں ہے، ہر ترتیب میرے اختیار میں ہے۔ میں ترتیب کے اختیار میں نہیں ہوں، اور میں کن کہوں اور فیکون ہو جائے، میں تو اس کا محتاج بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرے اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ لفظ کن کا محتاج نہیں ہے۔ میرا اللہ ارادہ کرے بس ہو جائے۔ کائنات میں کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں ایسے بولا جیسے کہ عام مرد بولتے ہیں، سمجھدار باشعور انسان بولتا ہے۔ ماں کی گود میں کچھ بچوں نے بولا۔ 3 بچوں کے بارے میں آتا ہے۔ ایک وہ بچہ تھا جو ماں کی گود میں تھا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کے پیچھے سردار تھا اپنے قبیلے کا، اس کے پیچھے کچھ اور بھی لوگ جا رہے تھے۔ تو وہ ماں کا بچہ دودھ پیتا ہوا ماں کے دودھ کو چھوڑ کے ایک دم ایسے دیکھا اور بولا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور پھر دودھ پینا شروع ہو گیا۔ اور یہ آواز صرف ماں نے نہیں، اتنی اونچی تھی سب نے سنی۔ اور کس لیے؟ ماں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح یہ بچہ یہ بندہ معزز جا رہا، ریسپیکٹیبل ہے، یہ معزز جا رہا اور لوگ اس کے پیچھے ہیں اور اس کے بارے میں ہٹو بچو ہے، احترام ہے، ایک خاص پروٹوکول ہے، میرا بچہ بھی ایسے ہو جائے۔ ہر ماں کی چاہت ہے میری اولاد بالا رہے، عرفہ رہے، اولا رہے، اونچی رہے، ہر ماں کی چاہت ہے۔ تو فوراً کا مولا میرا بچہ ایسا نہ ہو، نہیں، بچے نے فوراً کہا کہ یا اللہ میں ایسا نہ ہوں۔ ماں حیران، کائنات حیران، دودھ پیتا چند ماہ کا شیر خوار بچہ اور ایسا بولے جیسے عام ایک نارمل انسان ہے۔ اس کے بعد بچے نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہ پھر نہیں بولا، پھر اپنے وقت پہ بولا، جب شعور میں آیا پھر بولا، بس وہ پہلے اور آخری دفعہ بولا۔
اب اس کی تحقیق کی، یہ بچہ کیا بولا؟ تحقیق کرتے ہوئے پتہ چلا کہ وہ شخص جس کے پیچھے لوگ جا رہے تھے وہ ظالم تھا، متکبر تھا، قاتل تھا، فاسق اور فاجر تھا، اور اس کے پیچھے ضروری نہیں ہر چلنے والا شوق سے چلے، کبھی خوف سے بھی چلا کرتے ہیں۔ حضرت شمس الدین افغانی رحمت اللہ علیہ، مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ بہاولپور کی شاہی بازار میں جب چلتے تھے تو ان کے ساتھ ایک ہجوم چلتا تھا، اور مخالفین ہر دور میں اللہ والوں کے ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم نے مردہ کا جنازہ دیکھا، یہ زندہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ اتنے لوگ چلتے تھے، تو ضروری نہیں کہ ہر چلنے والے کے ساتھ عقیدت والے ہوں، پیار والے ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ بولے کتا جو ہے، بولا کتا جو کاٹتا ہو، اس کو لوگ دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب میں یا خوف میں؟ ضروری نہیں ہر ادب دل سے ہو۔ کچھ ادب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق خوف سے ہوتا ہے، عزت بچانے سے، جان بچانے سے، امن سے ہوتا ہے۔ کچھ ادب ایسے ہوتے ہیں، وہ ادب بھی ایسا تھا۔ بچے کو اللہ نے غیب کے لدنی وحبی ولدنی وحبی علم سے بتا دیا کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں میں پیدا نہ کرنا، ان لوگوں میں میرا ساتھ نہ ہو۔ اب ماں نے ظاہر کو دیکھا، بچے نے اندر کے نظام کو اللہ نے بچے کو سجھا دیا، تو ایک تو یہ بچہ بولا، اور ایک عورت تھی، اس کو کسی الزام میں سارے بازار مارتے جا رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے، اور اس کی عصمت کو تار تار اور اس پہ بہتان، اور لوگ اس کے پیچھے ہیں، کوئی اس کو پتھر، کوئی جوتے مار رہا، اور کوئی آوازیں اور تھوک رہا، اور وہ خاموشی سے چلی جا رہے۔ اور ایک ماں دودھ پیتا بچہ ایک دم اس نے ماں کا دودھ چھوڑا اور کہنے لگا اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اور ماں کہہ رہی ہے یا اللہ میرے بچے کو ایسی ذلت سے بچاؤ، ایسی خجالت اور ایسی رسوائی سے بچاؤ۔ ماں نے دعا مانگی، بچے نے دودھ پیتے چھوڑ کے فوراً کہا اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اس کے بعد بچے نے پھر دودھ پینا شروع کیا، پھر وہ بچہ نہیں بولا، پھر اس وقت بولا ہے جب اس نے اپنے بولنے کا شعور لیا ہے، جس وقت عام بچے بولتے ہیں۔ تحقیق ہوئی یہ بچے نے کیا بولا۔ اچھا یہ چیز ایک ہی دور میں نہیں ہوئی، یہ مختلف دور ادوار میں ہے، لیکن یہ 3 قصے اکٹھے ہیں، ہر قصے کو صدیوں کا یا سالوں کا ایک فاصلہ ہے۔ اس کے بعد تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ بادشاہ وقت نے اس کو دعوت دی تھی گناہ کی، اس نے اپنی عزت اور حفاظت کو محفوظ رکھا، تو کہا کہ اس کو سرے بازار نیلام کرو اور اس کو ذلیل کرو اور اس پہ الزام لگاؤ، کیونکہ کسی کو حق سے روکنے کے لیے جو چیز بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے وہ عورت کا الزام ہوتا ہے۔ حق سے روکنے کے لیے جو بہت زیادہ مؤثر اور طاقتور چیز ہوتی ہے وہ عورت کا الزام ہوتا ہے، اور اس کو حق سے روک دیا جاتا ہے۔ اور سننے والے کبھی بھی دونوں طرف کی حقیقتوں کو نہیں دیکھیں گے، وہ ایک طرف کی حقیقت کو سن کے کہیں گے کہ ظاہر میں تو یہ تھے، اندر سے یہ نکلے۔ اور یہ ہر دور میں رہا، ہر دور میں۔ نمرود نے بھی ایک عورت کو تیار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور وہ بول پڑی نبی پاک صاحب عصمت اور معصوم ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت غیب سے نظام
غیبی نظام کرتا ہے. اور آقا کمری والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا. یعنی وہ شیطان جو بہکاتا اللہ نے خود اس کو مسلمان کر دیا ہے. چاہے کریم مولا جیسے کر دے. لیکن یہ صرف نبوت کے ساتھ تھا، امت کے ساتھ نہیں ہے. اور اس نمرود کے اس الزام کی وجہ سے غصہ جو آیا، جلال آیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ پاک سے فرمایا کہ یا اللہ اس کے پاؤں زمین پکڑ لے. اور جب اس کے پاؤں کو زمین نے پکڑا اور وہ عورت بعد میں بولی کہ مجھے اس نے تیار کیا تھا، اور اس پہ غصہ آئے جلال یا اللہ اور وہ زمین نے پاؤں پکڑے اور دھنسا گھٹنوں تک اور کہا معاف کر دے. بہت مخالفت کی، اور مخالفت زکات پہ ہوئی تھی. رات جو میں درس میں دے رہا تھا نا، مخالفت کام یہیں سے شروع ہوا تھا. مطلب تجھے اللہ نے مال دیا ہے خرچ کر، تو کہا مال جو ہے میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، آپ ہیلے بہانے سے خود مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ میں نے محنت کی ہے، خزانے ہیں میرے پاس. اور ایک روایت یہ ہے اس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا. ایک روایت ہے اس کے بعد تجارت تھی، اللہ نے اس کی تجارت کو وسعت دی. انہوں نے کہا اللہ کے لیے نکال اس میں سے حصہ، تیرا مال بچا رہے گا، ورنہ تو بھی ختم ہو جائے گا، مال بھی ختم ہو جائے گا. کہنے لگے میرا مال ہتھیانا چاہتے ہیں مجھ سے، میرا مال لینا چاہتے ہیں. یہ بات بنی رشتہ دار تھا قریبی نمرود، یہ بات بنی. اور جس بات پہ اس نے مخالفت شروع کی، اور اس نے کہا کہ یہ بابا جو ہے نا اب یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، مائی پیچھے لگا دو، عورت پیچھے لگاؤ، ذلیل کرنے کے لیے عورت کا لیبل لگاؤ اس پہ. نبی تھے، ان کی غیبی نظام سے حفاظت تھی، اور اللہ جل شانہ نے حفاظت فرمائی. اور پھر اس کے پاؤں کو زمین نے پکڑا اور اس نے مناجات کی، التجائیں کی معاف کر دیں، میں نے آپ کی سال مخالفت کی ہے. آخری الزام یہی ہے. غصے جلال میں تھے، پھر کہنے لگے اس کو گھٹنوں تک پکڑ لے. زمین نے گھٹنوں تک پکڑ لیا، وہ معافیاں مانگے، پھر اس کو رانوں تک پکڑ لیا، پھر اس کو ناف تک زمین نے دھنس لیا، پھر سینے تک دھنس لیا. پھر اللہ پاک جل شانہ کا امر ایسا تھا کہ ساری دولت اس کے سر پہ رکھی اور وہ زمین میں دھنس گیا. جب دھنس گیا نا فوراً جبریل آئے، اے موسیٰ علیہ السلام، جتنے اس نے آپ کی منتیں کی تھی نا، اگر ہماری ایک دفعہ کر لیتا ہم معاف کر دیتے. نمرود جیسے آدمی کو جو کہتا تھا میں خدا ہوں، اس نے خدائی کا دعوت کیا تھا. اس سارے واقعے میں جہاں بہر اور حقیقتیں ہیں، وہاں اس کی شان کریمی ٹپک رہی ہے، چھلک رہی ہے، جھلک رہی ہے. تو دوسرا بچہ جو بولا تھا وہ اس عورت پہ بولا تھا جس کو سرے بازار ذلیل کیا جا رہا تھا، اور وہ خاموش مجسمہ جا رہی تھی اور سارا جہان اس پہ تھوک رہا تھا. اور ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ مولا مجھے ایسا بنا دے. کون سا؟ کہ تیری راہوں پہ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ذلیل بھی کر دیا جائے تو اس ذلت کو اپنے لیے عزت بنا لوں. اگر تیری راہوں پہ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ذلت بھی آ جائے تو اس ذلت کو اپنے لیے عزت بنا لوں، اس کو ذلت نہ بناؤں اور ذلت نہ سمجھوں. اور جو کائنات میں تیسرا بچہ تھا وہ حضرت مریم کا بیٹا، جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. آپ تنہائی میں، جوانی کا عالم تھا، باپ بند کر کے جاتے تھے حفاظت کے نظام کے پیش نظر. ایک دم ایک مرد دیکھا، پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے کہ بند دروازوں میں مرد کہاں سے آیا. اور آپ نے ان کی قمیض کا کپڑا پکڑا، جبریل نے، معصوم ہوتا ہے فرشتہ، اور ایک دم ایسے پھونک ماری اور فرمایا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، پریشان نہ ہو. بس پھونک مارتے ہی ایک بل میں پیٹ پھولا اور بچہ پورا کا پورا نظام پریشان، اور بچے کی ڈیلیوری ہو گئی. اب حیران، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟
اور روئے جا رہی ہیں، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگوں کو۔ اب یہاں پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ پاک نے فرمایا بچے کو لے کے باہر نکلیں۔ یا کریم، کیسے باہر نکلوں؟ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گے؟ اور باہر نکلے تو لوگوں کی آوازیں کہ اللہ نے دیا، کہ کیسے دیا اللہ نے؟ آپ کو تو کسی مرد نے نہیں چھوا، اللہ نے کیسے دیا؟ بس پھر جھولی ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولا، کالا انی عبد اللہ، کیا میں ہوں؟ اور ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پوری کی پوری بستی میں جیسے اسپیکر فٹ کر دیے جائیں، پوری بستی اور پہاڑوں میں آواز گونج رہی تھی، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، مجھ پہ کتاب آئی، میں یہ احکامات لے کے آیا ہوں، آگے پوری آیت ہے۔ اور ساری بستی دم بخود، دودھ پیتا بچہ ایک دم بولا اور ایک دم پھر سجدے میں گر گیا، ایک دم پھر سجدے میں گر گیا، اور سجدے سے سر اٹھا کے پھر ماں کا دودھ پینے لگ گیا، اور ساری کی ساری بستی حیران و پریشان اور اپنے کیے پہ نادم ہوئی کہ ہم نے ایک پاکیزہ اور صاحب عصمت خاتون پہ الزام، اور اللہ نے اس کے الزام کا جواب دیا۔ دو چیزیں ہیں رب کے پاس، سب چیزیں ہیں رب کے پاس، لیکن دو چیزیں ہیں، ایک اس کی سنت ہے، ایک اس کی قدرت ہے۔ سنت یہ ہے کہ نظام عالم جیسے اس نے بنایا ہے ویسے ہی چلے گا، اور قدرت یہ ہے کہ وہ اپنے اس بنائے کا خود محتاج نہیں ہے، وہ اپنے اس بنائے کا خود محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو اپنے بنائے کو بدل دے، ساری زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے، ساری زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ گرے، میرا رب گندم جو اگا کے دکھا سکتا ہے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے، اور سارا جہان کہہ دے یہ وہ شخص ہے جس کو تو جنت کی ہوا تو ہوا، جنت کی فضا اور جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے، اور یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میرا اللہ اس کے جتنے بھی حقوق ہیں حق والوں کو خود ادا کر دے، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، جو حقوق العباد ہیں حق والوں کو خود ادا کر دے، اور اس کو سیدھا جنت میں بھیج دے۔ ایسا رب کر سکتا ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک نصرانی کو دیکھا، ایک کرسچن کو دیکھا، جنت میں پھر رہا، جنت میں مر گیا تھا، تو جنت میں کیسے؟ کہنے لگے کہ میں اپنے بچے کو، بیٹے کو کہتا تھا، بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے، احترام کر، کھانے میں ظاہر نہ کھا، سامنے نہ کھا، اگر کھانا ہے تو چھپ کے کھا، مسلمانوں کا رمضان ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بس یہ کہتا رہتا تھا۔ آخری وقت میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد پھر میری موت آئی۔ عیسائیوں نے اپنے مذہب کے مطابق مجھے دفن کیا، لیکن میں تو مومن ہو چکا تھا، اللہ نے مجھے غیب سے ایمان دے دیا تھا صرف اس رمضان کے ادب کی وجہ سے۔ آج میں جنت میں پھر رہا ہوں، جنت میں پھر رہا ہوں۔ اللہ چاہے ایسے کر دے۔ منشی نول کشور، آپ پرانی کتابیں اٹھائیں، فارسی کی، اردو کی، عربی کی، آج سے 50 60 70 سال پہلے، 60 70 سال پہلے ایک بہت پرنٹنگ پریس تھی ایک ہندو کی، اس کا نام نول کشور تھا، بہت بڑی پرنٹنگ پریس تھی، وہ قرآن بھی چھاپتا تھا، اور قرآن کے چھاپنے میں اس کے ادب آداب انوکھے تھے۔ ہندو تھا، میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا، آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم،
ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، مذہب کی قید نہیں ہے ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا، آل حق تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا، جیسے پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا۔ سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا، راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا۔ ایک ہندو کے جذبات ہیں، اس کے اپنے جذبات ہیں، ہمیں اس کے جذبات سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں۔ ہندو تھا، ادب تھا، احترام تھا، ننگے پاؤں اندر جاتے تھے، کاغذوں پہ پاؤں نہ آئے، اور پہلے دور میں پلیٹیں ہوتی تھی، پھر ان کو بٹی سے دھویا جاتا تھا، پھر ان پہ اور پلیٹیں بنتی تھیں پرنٹنگ کے لیے، اور جو قرآن پاک والی پلیٹیں ہوتی تھیں ان کو دھوتے تھے، ان کا پانی اکٹھا کرتے تھے، دریا میں قبرستان میں پھینکتے تھے، وہ پانی نالی میں نہ جائے۔ ایک ایک کاغذ کا احترام، مسلمان وہاں متعین تھے اور حافظ تھے اور باوضو ہوتے تھے جو چھاپے خانے میں ہوتے تھے، یہ اس کا ادب احترام تھا بہت زیادہ۔ قرآن کے سلسلے میں ادب احترام کرتا رہا، مر گیا، چتا بنائی، شمشان گھاٹ لے گئے، اور جب اس کو جلانے لگے آگ نہ لگے، بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ اللہ کا عاشق نہیں مرا کرتا، اللہ کا عاشق نہیں مرا کرتا۔ قرآن کا ادب۔ آخرکار مسلمانوں نے کہا یہ نہیں جلے گا، کیوں؟ اس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، تجارت بنا کے نہیں، خدمت بنا کے، اور قرآن کا ادب کیا ہے۔ آخرکار مجبوراً اس کی میت کو مسلمانوں کو دیا، انہوں نے غسل دیا، انہوں نے کفن دیا، اور اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کیا۔ عجیب بات ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ہمارے وہاں ایک کالونی ہے، اس کو رو کالونی کہتے ہیں، میں نے وہ مقبرہ دیکھا ہے، ماتا رام ہوتا تھا، ماتا رام، ماتے والا کھوہ مشہور تھا، میٹھا پانی تھا، اور ماتے والے کھوہ سے میں ایک دفعہ پانی بھر کے بھی لایا تھا۔ وہ اندرونی طور پہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے ختنہ بھی کرایا تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا۔ جب مرا وہ بندہ ماتا رام، تو اس کی چتا، مالدار تھا بہت زیادہ، بہت بڑا باغ تھا اس کا، بڑی جائیداد تھی، تو اس کی چتا بنائی، اس کو آگ لگانے کی کوشش کی، پر آگ کیسے لگے؟ آخرکار مسلمانوں نے پھر اس کے ساتھ بھی وہی نظام بنایا کہ اس کو دفن کیا۔ اس کا پوتا آیا، پھر اس کے پوتے نے بہت خوبصورت بہت بڑا مقبرہ بنایا۔ میں نے وہ مقبرہ بنا ہوا خوبصورت کچھ ٹوٹی حالت میں دیکھا ہے، اب تو نشانی ختم ہو گیا۔ یہ قدرت ہے۔ پکڑ لے ان بطش ربک لشدید، چھوڑ دے اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جہنمی ہے۔ کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سیدھا جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا۔ ہم تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں نا، ظاہر کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن عرشی نظام کچھ اور ہے، عرشی نظام کچھ اور ہے۔ ہاں، حضرت فرماتے تھے تفویض اللہ، تفویض اللہ، ہاں، کہ بندوں کے معاملے اللہ کے سپرد کر، نہ ان کی جستجو میں پھر اور نہ ان کے پیچھے پھر، بندہ جانے رب جانے۔
بندوں کے معاملے اللہ کے سپرد کر، نہ ان کے پیچھے پڑ، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے؟ وہ کریم چاہے معاف کر دے، اور معاف بھی ایسا کر دے کہ معافی ایسی دے دے کہ اس کی معافی میں جتنے لوگوں کا حصہ ملے وہ بھی معاف ہو جائیں۔ اس کو پتھر مارے جا رہے تھے، سنسار کیا جا رہا تھا، اس کے خون کا چھینٹا اڑا اور ایک بندے نے نفرت کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا اس کو ایسی معافی ملی ہے، اگر یہ معافی سارے حجاز پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو معاف ہو جائے، سارے ہی معاف ہو جائے۔ اس کی قدرت بڑی طاقتور ہے۔ اللہ پاک سے اللہ کی قدرت مانگا کریں، مولا جیسے تو نے جنت کا حکم فرمایا، جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت الفردوس مانگو، اے مولا میری بخشش میں اور میرے کاموں کے بنانے میں مجھے اپنی قدرت دکھا۔ اگر تو نے مجھے اپنی سنت میں لیا، سنت کہتے ہیں روٹین ورک، ترتیب لیا، مولا میری لسٹ میں کہیں نام نہیں آئے گا، کیونکہ میں ہر معاملے میں پیچھے ہوں، دور نبوت میں پیچھے، دور صحابیت میں پیچھے، دور اہل بیت میں پیچھے، دور تابعیت میں پیچھے، ولی گزرے ہیں بڑے بڑے، اس دور کو میں نہیں پا سکا، میں نے نیکوں کا دور نہیں دیکھا، مولا آنکھ کھلی ہے اس سائنس کی دنیا کے اندر، ان فتنوں کے دور کے اندر، جہاں میں نے گناہ ہی گناہ دیکھے، نافرمانی ہی نافرمانی دیکھی، مولا جب میں نے سب سے پہلا سانس لیا تھا نا، وہ فضائیں بھی آلودہ تھیں نافرمانی کی، وہ آلودہ سانس میرے اندر گیا تھا، مولا مجھے قدرت دکھا اپنی، اور میرے کام قدرت سے بنا دے، اور مولا مجھے قدرت دکھا اور میری قدرت سے بخشش کر دے، اور مولا قدرت کو کرتے ہوئے میرے ساتھ قدرت والا، عافیت والا، عطا والا معاملہ فرما، کریم مجھے لہن نہ لگا، بس اپنی خاص رحمت اور اپنی خاص قدرت میری طرف متوجہ فرما۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے بال بال کو تو تولے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے انگ انگ کو تو کھولے، میں اس قابل نہیں ہوں میری صبح شام کو تم بیٹھ کے حساب و کتاب کرے، نہ میری صبح بھی آلودہ ہیں، میری شامیں بھی آلودہ ہیں، میرے دن بھی سیاہ ہیں اور میری رات بھی سیاہ ہیں، بس اپنی قدرت اور تیری قدرت کائنات میں بکھری ہوئی ہے، واقعات کی شکل میں کئی حادثات ہوئے، ماں مری ہوئی ہے، مری ماں کا بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں کی مردہ لاش ہے، بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کئی واقعات، کئی مشاہدات۔ کہنے لگے ہمارے ہاں بلی تھی، بلی نے بچے دیے، بچے کب وہ ہمارے ہاں پڑھے تھے، یہ کپاس کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا، جو کپاس کاٹتے ہیں اس کی لکڑیاں ہوتی ہیں، گھروں میں جلانے کے لیے رکھتے ہیں گاؤں میں، اس کے نیچے بلی تھی، بچے تھے، تو کچھ دنوں میں دیکھا تو بلی نہیں ہے، اور بچے کبھی باہر نکلتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد تعفن دیکھا، اسمیل محسوس کی کہ شاید کوئی بچہ یا بلی مر گئی ہے، لکڑیاں ہٹائیں، دیکھا تو بلی کی لاش بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن بچے اس میں سے دودھ پی رہے ہیں۔ اتنے دنوں میں بلی مری، اس کی لاش ابلی، پر بچے دودھ پی رہے ہیں، یہ قدرت ہے۔ اللہ چاہے ناممکن سے ممکن کر دکھائے، اللہ چاہے جہاں تیری توقع ہو اس کو ختم کر دے، اور جہاں تیرا گمان نہ ہو، اس لیے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ جل شانہ وہاں سے اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اس کا خیال نہیں ہوتا، اس کا تصور نہیں ہوتا، وہاں غیب کے خزانے سے میرا رب اس کے لیے راہیں، اس کے لیے راستے، اس کے لیے منظر کمالات کھول دیتا ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ اللہ کوئی خضر بھیج دیتا ہے، اللہ کوئی راہی بھیج دیتا ہے، اللہ کوئی منزل کو پہنچانے اور منزل کا دکھانے والا بھیج دیتا ہے، جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ ندامت سن لیجئے،
نیند میں نہ جائیے، میری بات پہ غور کیجیے۔ ندامت، توبہ، استغفار، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو رب کو راضی کر کے اس کے خزانوں سے وہ دلواتی ہے جو بڑی بڑی عبادت کرنے والے بھی نہیں لے سکتے، جو ندامت اور توبہ استغفار کرنے والا لے لیتا ہے۔ ہاں، ندامت، توبہ، استغفار کرنے والا۔ شہر والے کہنے لگے بہت بڑا بدماش ہے، اس کو شہر سے نکال دو۔ سارا شہر کی کابینہ بیٹھی، بڑے بڑے بیٹھے، فیصلہ کیا اس کو شہر سے نکال دو۔ شہر ہوتے تھے ایسے جیسے لاہور شہر کے دروازے ہیں، دروازے بند کر دو۔ شہر سے نکالا، چھوٹی سی بچی کی انگلی ساتھ پکڑی اور انگلی پکڑ کے شہر کے باہر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور میں جنگل شروع ہو گیا۔ بچی معصوم کہنے لگی ابا اس جنگل کتنا بڑا ہے؟ ہاں بہت بڑا ہے۔ ابا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں۔ اور بچی کہنے لگی ابا پہاڑ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ ہاں سمندر ہے۔ پھر پوچھا کہ سمندر سے بڑی؟ ہاں آسمان ہے۔ اور بچی تو بچی تھی، سوال کیے جا رہی تھی۔ کہنے لگا بابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنا ہاں تیرے باپ کے گناہ ہیں، سمندر سے بھی بڑے ہیں، آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ تو بچی پوچھا بابا باپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اور ہاں تیرے رب کی رحمت ہے۔ بس جب یہ کہنا تھا رحمت الہی کو جوش آیا اور رحمت الہی متوجہ ہوئی۔ میرے بندے میری رحمت کا استحضار کرے، میری رحمت کا اتنا یقین کرے اور میری رحمت کا اتنا جو ہے تیرے دل میں یقین اعتماد ہے، پھر تو میری بستی کو چھوڑ کے، انسانوں کی بستی کو چھوڑ کے ویرانے میں جاتا ہے۔ جا میں اعلان کر دیتا ہوں کہ جس نے میرے دوست کو دیکھنا ہے آ رہا ہے میرا دوست، اور میرے دوست کو دیکھو۔ ابھی ذلیل تھا، ہاں آج کے درس میں سہون قارون کی جگہ نمرود کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ قارون کی جگہ نمرود کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ تصحیح کر لیں، جزاک اللہ۔ قارون کی جگہ نمرود کا واقعہ سنایا گیا، اصلاح کر لیں۔ اللہ پاک جس نے پرچی بھیجی ہے اس کو جزائے خیر دے۔ آپ کا شکریہ۔ میں ہر پل موت تک اصلاح کا محتاج ہوں۔ کیا بات کر رہا تھا ابھی؟ دوست آ رہا ہے، میں اعلان کر دیتا ہوں میرا دوست آ رہا ہے اور اس کا استقبال کرو۔ یہ قدرت ہے میرے دوستو، اللہ والو، اس کی قدرت پہ ڈوبنے کی کوشش نہ کرنا، پر اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کو پہچان ضرور جانا، نہ کوشش کر۔ بس ایک آخری واقعہ سناتا ہوں۔ حکیم وحید الدین صاحب دہلوی تھے رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کو 150 رکعت نماز نفل پڑھتے خود دیکھا ہے، اور ایک دفعہ زاروں قطار رو رہے تھے، اور کس بات پہ کہ میری آج تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے۔ چھوٹے سے حکیم تھے، بازار میں بیٹھتے تھے۔ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے سے پہلے میں ان کی خدمت میں جا کے بیٹھتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اتنا کامل مرشد مجھے ملا اس درویش کی برکت سے، اور ان کی مجالس میں لکھتا تھا۔ کئی بار سوچا ان کو میں چھاپ دوں، خیال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ اپنا واقعہ سنایا، فرمانے لگے میں میرٹھ کا رہنے والا تھا، اور وہاں سے میں جوانی، اوائل جوانی میں ہم کچھ دوستوں نے جانوروں کا کاروبار شروع کیا کہ جانور لیتے تھے اور آگے بیچ دیتے تھے، گاؤں سے لے کے شہر آ کے بیچ دیتے۔ ایک بستی میں ہم گزرے، پیسے ہمارے پاس تھے، بھوک لگ رہی تھی، ہم نے کوئی مال جانوروں کا بھی دیکھنا تھا۔ ہم نے کہا پہلے یہاں سے کسی مسلمان کے گھر کا پتہ کرتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں۔ پتہ کیا کوئی مسلمان کا گھر ہے، انہوں نے کہا ایک بابا ہے، اس کا مائی باپ کچھ نہیں، وارث کچھ نہیں، تنہا رہتا ہے، وہی ایک مسلمان کا گھر ہے۔
اس کے ہاں آپ جائیں. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, آ جاؤ آ جاؤ. ہم اندر گئے تو بابا جی گوشت وغیرہ کاٹ رہے تھے. ساتھ گوشت کے جو سری پڑی تھی وہ خنزیر کی پڑی تھی, یعنی بابا جی خنزیر کو ذبح کر کے گوشت کاٹ رہے تھے. بابا جی یہ کیا؟ اس نے کہا بیٹا میں تنہا آدمی ہوں, بس کاٹ لیتا ہوں, پھر اس گوشت کو دھاگے میں پرو کے خشک کر لیتا ہوں, پھر آہستہ آہستہ کھاتا رہتا ہوں, اکیلا آدمی ہوں. بابا جی آپ مسلمان ہیں؟ کہا الحمدللہ مسلمان ہوں, کلمہ پڑھنے والا ہوں. ان پڑھ مسلمان, سیدھا سادہ. باتیں کرتے رہے. بابا جی آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں خنزیر حرام ہے؟ نہیں مجھے پتا نہیں. ایک دیہاتی صحابی آئے, یہ واقعہ یاد رکھیے گا. دیہاتی ایک بابا آیا, اس وقت مسائل بیان ہو رہے تھے تیمم کے, کہ مٹی پہ تیمم ہوتا ہے, راکھ پہ نہیں ہوتا. مٹی پہ تیمم ہوتا ہے, اگر راکھ ہو اس پہ تیمم نہیں ہوتا. اچھا وہ اس بابے نے یہ مسئلہ سنا, آقا کا دیدار کیا, صحابیت کا مرتبہ پایا, اور پھر گاؤں میں چلا گیا. پھر وہ گاؤں سے نہ آیا, وہیں مر گیا. کسی نے عالم برزخ میں دیکھا کہ بابا سے پوچھتے ہیں نکیرین تیرا رب کون ہے؟ انہیں کہتا ہے کہ مٹی سے تیمم نہیں ہوتا, مٹی سے تیمم ہوتا ہے, راکھ سے نہیں ہوتا. فرشتے کہتے تیرا نبی کون ہے؟ کہہ رہے بھائی مٹی سے تیمم ہوتا ہے, راکھ سے نہیں ہوتا. فرشتے جو بھی سوال کرتے ہیں ان کو بس یہی کہتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کے حبیب کے عشق اور محبت میں ایسا غالب ہے, اس کو چھوڑو. اللہ نے کہا چھوڑو, یہ جانے میں جانوں میرے محبوب کی محبت میں اس کی اتنی ہے, چھوڑو اس کو, جاؤ فرشتوں جاؤ. ہر بندے سے سوال نہیں کیا جاتا, ہر بندے سے پوچھا بھی نہیں دیا جاتا. بعض بندوں کے بعد ایسے پاس ہوتے ہیں, دکھائیں ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں, اس کے پاس یہ ایک مسئلہ اس کے پاس ہے, وہاں اس نے میرے حبیب کی ایک بات سنی ہے, اسی کے عشق میں ڈوب گیا, اسی میں مان رہا ہے, قبر میں بھی وہی بولیاں بول رہا ہے. جانے دو اس کو, یہ قدرت ہے. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, میں مداح آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے. اس کو جانے دو. اب وہ بات سنیے گا. کہنے لگے کہ جب ہم نے کہا نا کہ بابا جی یہ خنزیر تو اسلام میں حرام ہے. اچھا ہاں حرام ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. گر پڑے بابا جی, میں بے ہوش ہو گئے, پانی وغیرہ ڈالا, وہ بابا تو مر گیا تھا. انتظار میں تھا کوئی میری تجہیز و تکفین کرنے والے آئیں, میری قبر میں مجھے پہنچانے والے آئیں, کوئی ہاتھ اسلام والے. وہ نظام تھا اور انتظار تھا کوئی آئے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, جو ہمارے لیے ڈرا اور جس نے ہمارے لیے دل میں خوف آیا. میرا اللہ کہتا ہے اس خوف کے بدلے جنت نہیں 2 جنتیں دوں گا. جنت نہیں, ایک جنت نہیں, 2 جنتیں دوں گا. ہم پریشان, بابا مر گیا. ہندوؤں کو بلایا, سب نے مل جل کے قبر کھودی. ہم جتنے بھی تھی 3 بندے, ایک امام, 2 مقتدی, جنازہ پڑھایا, دفن کیا. ہماری یہاں ہمیانی بندی ہوئی تھی, یہاں باندھتے تھے پیسوں کے لیے. وہ کسی طرح قبر میں گر گئی, ہمیں پتہ نہ چلا. بھوکے تھے, بھوکے تو اس وقت بھی تھے. بابے کے پاس گئے تھے کھانا کھانے, اور بابے نے کہا مجھے دفن کرتے ہوئے جاؤ, روٹی آگے کھا لینا, مجھے اللہ کے سپرد کرتے جاؤ, میری میت ایسی پڑی رہتی. چلو. اب وہ کہنے لگے ایک سرائی پہ گئے, وہاں کھانا جی بھر کے کھایا. جب پیسے دیکھے تو پیسے تو ہے نہیں. وہاں اپنی کچھ چیزیں رکھی کہ ہم پیسے آ کے دیں گے تو لے لیں گے. اب واپس راستے میں چلتے چلتے آئے کہ پیسے کہاں سے ملیں گے, پیسے کہاں گرے. آخر یقین ہو گیا کہ پیسے قبر میں گرے ہیں. آپ پریشان کہ قبر کھولیں یا نہ کھولیں. انہوں نے کہا بابے کی کس کام کے, قبر کھول لیں.
اب وہ کہنے لگا کہ اب قبر کھولی نا، تو میرے ایک ساتھی نے ایسے جھانکا، کہنے لگا وہی تو دین، قبر میں اندھیرا ہے، میت تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ابھی تو دفن کر کے جا رہے ہیں، تو کہتے ہے ہی نہیں۔ ایسے جیسے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں نا، فرمانے لگے میں ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھا، میں نے جو یوں جھانکا، نظر کا فرق دیکھیں ذرا، نظر کا۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا تھا، وہ ترکی والا، جو ترکی رجال الغیب ملا تھا، وہ کب ملا تھا؟ میں نے کہا ساتھ نہیں کھڑا ہوا تھا جب ہم بازار سے آئے تھے؟ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا ادھر ساتھ نہیں کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی؟ وہ میں نے ترکی والے واقعے میں بیان کیا، تو اس نے باقاعدہ مجھ سے پوچھا، ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا، وہ ساتھ تھے، پوچھا کہ وہ کیا تھا؟ اب دیکھیں، ایک ہی جگہ ہے اور ایک ہی منظر ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے، ایک کو نہیں آ رہا۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ سوتے والوں کو خواب آ رہا ہے، اس کو نہیں آ رہا ہے، اس کو خواب میں عجائبات، مناظر، کمالات۔ اچھا، ساتھ بیٹھے بندہ مراقبے میں جاتا ہے، اس کو دل کی دنیا عجیب ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ مجھے ایسا یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ایک ہی چیز تجھے بھی نظر آئے، اس سے بھی نظر آئے۔ وہ کہنے لگے ایسے جھانک کے یوں دیکھا نا، میں نے عجب منظر دیکھا، میدان ہے وسیع اور ایک کائنات ہے وسیع، سبزہ ہے، تخت ہے، اور وہ بابا بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ قرآن پڑھ گیا تھا اور کہنے لگا بیٹا میری بخشش اسی خوف سے ہوئی تھی، اور وہ تیری چیز فلاں جگہ پڑی ہے، اٹھا لے۔ وہ ہمیانی میں نے جہاں بتائی، قبر کے ایک حصے میں وہ پڑی تھی، میں نے اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد میں نے قبر بند کیا۔ میں مدہوش مبہوت، میرے چہرے کو دیکھیں، ارے وہی تو دن کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چلو بس مجھے پتہ چل گیا ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ دیکھ لیا میں نے۔ اتنے سے خوف پہ وہ کریم اتنی بخشش کر دے۔ ایک دفعہ کسی کو، ہارون کو کسی نے کہہ دیا کہ تو جہنمی ہے، اور فتویٰ دے دیا باقاعدہ۔ ایک اللہ والے کے پاس گئے کہ یہ میرے بارے میں ہے، اور میں کبھی تو کسی جگہ ڈرا تھا؟ سوچ کے کہنے لگے ہاں، ایک دفعہ میری ایک لونڈی تھی، خوبصورت تھی، جوان تھی، میں جوان شہزادہ تھا، اور وہ میرا بستر ٹھیک کر رہی تھی اور مجھے اچھی لگی تھی اور خلوت تھی، اور میرا ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، اسی وقت میں اللہ کے خوف سے میرا ہاتھ ہٹ گیا، فرمایا جا میں فتویٰ دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ تو اللہ کے خوف سے تیرا ہاتھ ہٹا تھا؟ کہا معاذ اللہ کے خوف سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةٌ۔ ایک قدرت ہے، آج کی تلاوت نے کیا واقعہ کھولا ہے، اور میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ گھڑی سامنے ہے، ورنہ آج یہ بات کھلتی چلی جا رہی ہے، معاذ اللہ کے فضل و کرم سے، معاذ اللہ کے فضل و کرم سے، معاذ اللہ کے فضل و کرم سے۔ قدرت اس کی قدرت انوکھی ہے۔ بس مولا میرے ساتھ وہی لفظ عدل کا معاملہ نہ فرما، اپنا فضل فرما۔ تیرے فضل میں قدرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، عطا بھی ہے، اور شفقت بھی ہے، اور رحم بھی ہے، اور کمالات بھی ہیں۔ مولا قدرت بس تیری قدرت آئے گی تو میرے کام بن جائیں گے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے۔ تیری قدرت آئے گی، سارے کام بنتے چلے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ میں اپنی قدرت میں ڈھانک لے، اپنی قدرت کی چھتری میں لے لے۔ مولا ہمارے ساتھ عدل کے معاملے نہ کرنا، پر فضل اور قدرت ایسی کر کہ پوری امت کو بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، پوری امت کے کام بھی بنا دے، ہمارے کام بھی بنا دے۔ بس تیرے کرنے سے ہوگا مولا، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔
اب بیٹھ کے ذکر اور اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، ایسے یقین کے ساتھ میرے دل میں میرے رب کا نام اتر گیا، لا الہ ایسے کر کے، پھر ایسے الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ، یہ میرے دل میں اللہ کا نام آ گیا۔ برتن میں نہ کوئی چیز پہلے سے پڑی ہو اور دوسری چیز اس میں ٹھونسنا شروع کر دے، وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ برتن میں کوئی چیز پڑی اور چیز ٹھونسے وہ نکل جاتی ہے، پھر اسی چیز کا وجود ہوتا ہے جو چیز طاقتور ہوتی ہے۔ رب کے نام سے بڑی طاقتور کوئی چیز نہیں، تو اللہ کے نام کو طاقت کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے نام کو طاقت کے ساتھ اور اللہ کے، پھر سنیں، اللہ کا نام کو طاقت کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، اس دل کے برتن میں، اس دل کے برتن میں، یہ دل کی دنیا آباد ہو جائے، اس دل کے برتن میں اس کے نام کو ڈال، کیوں؟ موت کے وقت دل کام آئے گا، زبان تو بند ہو جائے گی، اور کلمہ نصیب ہوگا تو دل میں جو ہوگا وہ زبان پہ آئے گا۔ سچ ہے، وہ تو زبانیں تو بند ہو جائیں گی موت کے وقت، ایک اس میں جیمر لگ جائیں گے۔ تو اس دل میں اللہ کا نام بھرنا ہے، اس دل کو اللہ کے نام سے پر کرنا ہے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت اس دل میں آئے۔ پھر جب دل میں اللہ آتا ہے پھر اپنی قدرت کے بڑے کرشمے دکھاتا ہے۔ پھر ضروری نہیں سب کی آنکھیں وہ دیکھیں جو تو دیکھے، وہ تو میں بھی نہ دیکھ سکوں جو تو دیکھے، ضروری نہیں ہے، اور ضروری نہیں اس کا اظہار بھی ہو جائے، کیونکہ بہت سے اظہار ایسے ہوتے ہیں کہ آگے سے برتن چھوٹے ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مراقبہ ہے کہ عرش نور میرے دل کی طرف متوجہ ہے، دل کی طرف آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم نستغفرک و نتوب الیک. آمین برحمتک یا ارحم.